سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن آبی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اعلان، کہا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا جواب دیا جائے گا۔ عالمی برادری کو مشترکہ آبی گزرگاہوں کو ہتھیار بنانے کے خلاف نئے بین الاقوامی قوانین وضع کرنا ہوں گے۔ بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ دنیا کو پانی کو ہتھیار بنانے کے خطرے کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خبردار کر دیا، کہا پاکستان ہر صورت سندھ طاس معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی امن اور عالمی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ معاہدے میں تبدیلی اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے۔ پانی کو تنازع کے بجائے تعاون کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ اصل مسئلہ پانی کو کنٹرول کر کے بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ کسی کو علاقائی یا عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سندھ طاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ایک ہے۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر دنیا کے ہر نشیبی ملک کے حصے کا پانی روکا جائے گا۔ دوحہ میں آج امریکی اور ایرانی حکام کی ملاقات ہوگی یا نہیں؟ امریکی صدر ٹرمپ کا آج ملاقات ہونے کا دعویٰ، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وفد کے دوحہ جانے کی تصدیق، امریکی حکام سے ملاقات کی تردید۔ کہا ایرانی وفد دوحہ تو جائے گا لیکن اس کی توجہ مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد پر ہوگی۔ عمان کی آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کی مخالفت، عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مسقط ٹرانزٹ فیس کی حمایت نہیں کرتا، تاہم میری ٹائم ماحولیات اور نیویگیشنل خدمات کے عوض رضاکارانہ ادائی پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایران کی فرانس کو آبنائے ہرمز میں مداخلت سے باز رہنے کی تنبیہ کے بعد دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اور حالیہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر دوحہ میں موجود ہیں لیکن ان کی ایرانی حکام سے ملاقات طے نہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی ایلچی ثالثوں سے ملاقات کریں گے جس میں مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ایران کے منجمد اثاثوں کا معاملہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے براہ راست منسلک ہے۔ قطر آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے سلسلے میں عمان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات پر عالمی توجہ مرکوز، خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان، برینٹ $72 فی بیرل، WTI $70 فی بیرل پر دیکھا گیا، UAE مربن $69 فی بیرل پر موجود۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان، پاکستان اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 1241 پوائنٹس اضافے سے 1,79,656 پوائنٹس پر دیکھی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جولائی کے پہلے ہفتے میں ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ دورہ ایران مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم ترکی بھی جائیں گے۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی ختم کرنے کی درخواستیں قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے نیب پروسیکیوٹر نے کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے قید تنہائی کیس کے فیصلے کا اس کیس سے تعلق نہیں۔ وہ درخواست بشرا بی بی نے خود دائر کی تھی۔ یہ کیس قیدیوں کی بیٹی اور بہن نے دائر کی ہے۔ یہ مالی بدعنوانی کا کیس ہے جس میں دونوں اڈیالہ جیل میں قیدی ہیں، اس لیے یہ درخواستیں قابل سماعت نہیں۔ جسٹس خادم حسین سوبرو نے سوال کیا، کیا قید تنہائی ہے یا نہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے کہا قید تنہائی نہیں ہے، سزا یافتہ قیدی کو جیل رولز ڈیل کرتے ہیں۔ یہ جیل خانہ جات یا جیل سپرنٹینڈنٹ کو دی گئی کوئی درخواست دکھا دیں۔ نیب پروسیکیوٹر سے قبل درخواست گزارہ کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے نمٹنے کے لیے پیٹرولیم پرائسز اسٹیبلائزیشن فنڈ قائم. وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فنڈ کے قواعد و ضوابط وزارت خزانہ، پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا مشترکہ طور پر تیار کریں گے. پیٹرولیم قیمتوں میں استحکام کے لیے قانونی اور مالیاتی طریقہ کار الگ سے منظور کیا جائے گا. صوبائی حکومتوں کو بھی فنڈز کی وصولی سے متعلق ضروری انتظامات پر عمل کرنے کے احکامات جاری.